السلام علیکم، قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اور اللہ کی شعائر کی بے حرمتی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ولا الشہر الحرام، اور نہ اشہر حرم کی بے حرمتی تمہارے لیے حلال ہے، ولا الہدی، اور نہ وہ جانور جن کو کعبۃ اللہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کو قلادہ پہنایا گیا ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے ادبی جائز ہے جو بیت اللہ کی طرف ارادہ رکھتے ہیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندہ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے کھل جاؤ، فاصطادوا تو شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور ایک قوم کا بغض تمہیں نہ ابھارے اس بات پر کہ روکا تھا انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، اور نہ تعاون کرو گناہ پر اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان آیات کی جو سبب ہے وہ مختلف ہیں، کل 3 واقعات ہیں جو ان آیات میں جن کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں صحابہ اور حضور علیہ السلام نے مکے کی طرف عمرے کا ارادہ کیا۔ 1400 صحابہ تھے اور ان کے ساتھ جانور بھی تھے۔ تو پہلے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جانور بھی لے جاتے تھے، تو احرام بھی پہن لیا اور جانوروں کو بھی لے جایا گیا، اور ان جانوروں کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی لگاتے تھے جس کو قلادہ کہتے ہیں۔ قلادہ کا مطلب یہ کہ کوئی جوتوں کا ہار لگا دیتے اس میں، یا اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان پہ کوئی ایک ٹیکا لگا دیتے جس سے خون نکلتا، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حاجیوں کا مال ہے۔ مکے کے مشرک اتنے بیکار تھے لیکن اس مال کو نہیں کھاتے تھے، ایک نشانی ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ کافروں نے کہا نہیں، ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو یہیں سے واپسی جانا پڑے گا۔ کڑوی شرطیں لگائی، پھر صلح حدیبیہ ہوئی کہ آئندہ سال آپ کو آنا پڑے گا، ابھی آپ کو جانا پڑے گا، آئندہ سال آؤ گے صرف 3 دن کے لیے آؤ گے اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لاؤ گے۔ اس طرح کی ایسی کڑوی شرطیں لگائی کہ صحابہ کو غصہ بھی بہت آیا تھا، صحابہ واپسی جانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اپنا سر منانے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ تو کوئی بندہ احرام سے اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک جانور ذبح نہ کرے۔ تو پھر وہیں پہ آپ علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کیا اور پھر وہیں سے احرام کھولا اور چلے گئے۔ دوسرا اس میں یہ واقعہ ہے کہ مدینے کے اندر ایک انسان آیا جو منافق تھا، جس کا نام تھا حتیم بن ہند۔ وہ تجارت کے لیے آیا ہوا تھا مدینے میں، تجارت کر کے اپنے آدمیوں کو، اپنے مال کو مدینے کے باہر کھڑا کیا ادھر، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، جھوٹا مسلمان اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پہلے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ یہ ہے تو جھوٹا۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، ہمارے سردار مسلمان بننا چاہتے،
اس کا نام شریح بھی تھا. تو جب واپسی ہوا تو حضور نے فرمایا بڑا دھوکے باز تھا, دھوکہ لے کے واپسی جا رہا ہے, مسلمان نہیں ہوا ہے. تو جیسے باہر گیا تو پھر وہاں پہ مدینے میں اونٹ چل رہے تھے صحابہ کے, ان کو بھی لے کر بھاگ گیا. وہ صحابہ نے پیچھے گئے, تعاقب کیا, لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرۃ القضاء کیا, وہ 7 ہجری میں کیا, تو اس وقت دیکھا کہ یہی بندہ ہے, وہی اونٹ لے کے آ رہا ہے. صحابہ نے پہچان بھی لیا, صحابہ کو غصہ دیا کہ ان سے اونٹ لے لیتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا. ایک واقعہ یہ کہ جب 8 ہجری ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو فتح کیا, اور 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا. تو جب مکہ فتح ہوا تو آگے ذوالقعدہ کا جو مہینہ آیا, اس میں کافر بھی جو تھے وہ احرام باندھ کر جانور لے کر آتے تھے حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے. جو مشرکین تھے وہ بھی آتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کہہ دیا کہ امن ہے بھائی, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحابی تھا حضرت سعد بن ابی وقاص, فرمایا سعد بن ابی وقاص نے سعد بن ربی جو انصاری تھا, اس نے کہا تھا آج جو مقابلے کا دن ہے, آج ہم پورا انتقام لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جھنڈا لے کر اس کے بچے کو دے دیا, فرمایا آج ہم انتقام لینے نہیں آئے, میں انتقام لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. تو پھر جو مکے کے مشرک تھے وہ جانوروں کو لے کر آ رہے تھے, صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی ہم تو جائز عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, ہمیں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا, ہمیں انہوں نے جانور ذبح کرنے نہیں دیے, یہ غلط رسم کرنے آ رہے ہیں. حضور نے ان کو روکا ہی نہیں, بولا اپنی رسم کے مطابق حج کر لو, بھلے عمرہ کر لو, پر بھائی غلط رسم کے لیے آ رہے ہیں, ہم آج ان کو نہیں چھوڑیں گے. بس صحابہ نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کا مال چھینیں گے اور ان کو یہیں سے بھگائیں گے, چلے یہاں سے, تم لوگوں نے ہمیں بھگایا, ہم آپ کو بھگاتے. تو انہی چیزوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ کی شعائر کیا ہے؟ شعائر شعیرت کی جمع ہے, بنا علامات جس سے اسلام کی پہچان ہو. مثلا حج بیت اللہ ہے, طواف ہے, صفا مروہ ہے, اور وہاں پہ جو نشانیاں ہے, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, اور داڑھی ہے, نماز ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس طرح یہ جو ہے شعائر اللہ ہے, یہ اللہ کی علامتیں ہیں جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور میں ان کی بے حرمتی نہ کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی شاعر کی عظمت کرتا ہے, داڑھی کی عظمت کرنی ہے, یہ شاعر اللہ میں سے ہے. پیغمبر کی عظمت کرنی ہے, اور پیغمبر کی بے ادبی کر رہے ہیں. تم عظمت بیان نہیں کر سکتے, کم از کم بے ادبی تو نہ کرو. جو رسول اللہ کی بے حرمتی کرے گا وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا, بس دیکھ لینا, کبھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے باپ کا. رسول اللہ کی بے حرمتی کرے. تاریخ کی کتاب لکھتے ہیں, ابو جہل کا بیٹا تھا یا ابو لہب کا بیٹا تھا, اس نے رسول اللہ کو گالی دی تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر لو. اور ہوا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سوتا تھا, کہیں میرے بچے کو کوئی کتا نہ مار دے. بیچ میں سویا ہوا تھا, ایک کتا آیا اور اس کو کاٹ کے کھلا, کلیجہ پھاڑ دیا اس کا. موبائل والے ہیں نا بچے, موبائل والے, فیس بک والے, یہ ان کی باتیں سن کر پھر ہمیں سناتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے تھے, رسول اللہ تو معاف کرنے والے, تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ بھئی رسول اللہ کے گستاخی کی معافی ہے ہی نہیں. یاد رکھو, جب مکہ فتح ہوا, مکہ کتنا امن تھا. عبداللہ ابن خطل تھا, وہ حضور کا گستاخ تھا, وہ کعبۃ اللہ میں آیا, حجر اسود میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب تیرا گستاخ ابن خطل وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بیٹھا ہوا, ہم اس کو چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں, اس کو یہاں سے نکالو اور قتل کرو. گستاخ رسول کی معافی ہے ہی نہیں. اور تو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ مولوی کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ مولوی کا تو گستاخ نہیں ہے نا, وہ اس کی ماں کا گستاخ نہیں ہے, اس کے باپ کا گستاخ نہیں ہے جو معاف کرے. وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے. گستاخی رسول اللہ کی کہیں معاف میں کروں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ اس کی معافی ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام, اور نہ اشہر حرم, 4 مہینے حرمت کے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب بھی حرمت کا مہینہ تھا, ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم ان کے جانوروں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرماتے نہیں, وہ کافر ہیں, انہوں نے بے حرمتی کی تو کی, آپ نہ کرنا.
لیکن بعد میں پھر منسوخ ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، آج کر سکتے. ولا الحدی، اور نہ ان جانوروں کو جو بیت اللہ کے لیے یہاں کے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہ کہو، چھوڑ دو، بھلے کافر ہے لیکن آنے دو ان کو. ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جن کو قلادہ پہنایا جاتا ہے، ہار پہنایا جاتا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو، ان کی بے ادبی کرو جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کی عظمت بیان کرو، ان کو پانی پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی تعریفیں کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بھی حج کرنے کے لیے جاؤ، اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے، تو وہاں جاؤ، ایک دوسرے کو دھکا نہ دو. قرآن کہہ رہا ہے ولا آمین البیت الحرام کا مطلب کیا ہے؟ جو بیت اللہ کا احرام، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل، اللہ کا رضامندہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو دھکے دے رہا ہے، تو اس کو تکلیفیں دے رہا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان کو تنگ کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کیا کرو. حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، لیکن دھکا دینا تو حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا تو حرام ہے. حضور نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک تیرے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. دھکے دے کے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو. بوسہ تو ملا لیکن ایک مسلمان کو ایذا دیا، اللہ ناراض کتنا ہوا. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اللہ کا رضامندہ تلاش کرتا ہے. اور اللہ کا فضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حاجی جائے حج کے لیے، عمرہ کرنے والا جائے عمرہ کرنے کے لیے، اس کا مقصد مال نہ ہو، لیکن جاتے جاتے اگر کاروبار بھی کر لے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فرمایا جب تم احرام سے کھل جاؤ پھر بھلے شکار کرو. اوپر آپ نے پڑھا حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، حلال جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے، تمہارا عقل نہیں چلے گا یہاں پہ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ انہوں نے ہمیں مسجد حرام کی طرف روکا تھا، ہم بھی روکیں گے. انہوں نے ہمارے جانوروں کو ذبح نہیں ہونے دیا، ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ہمیں بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا، ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. فرمایا ایسے نہ کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت میں بھی اتنے آگے نہ جاؤ، بغض میں بھی اتنے آگے نہ جاؤ. محبت میں اتنے آگے چلے جاؤ، اتنے آگے چلے جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو خدا کا درد دینے لگ جاؤ. بغض میں بھی اتنا آگے نہ جاؤ. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی خاطر ہو، بغض بھی اللہ کی خاطر ہو. اللہ کہے بھائی اب چھوڑ دو تو چھوڑ دو. صحابہ کو بتاؤ کتنا غصہ آیا ہوگا. آج آپ جاؤ مدینے سے مکہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں. اس زمانے میں مدینے سے مکہ 9 دن لگتے تھے. تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 9 دن لگے، سفر کر کے آئے، جانوروں کو لے کر آئے، تھکے تھے صحابہ تھے، اور کوئی سواری نہیں ہے، پیدل آئے بیچارے، اور ان کو واپسی روانہ کر دیا. غصہ تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ نے جب کہہ دیا صحابہ ٹھنڈے پڑ گئے. اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا لے، وہاں پہ کوئی چوں چرا نہ کرے. ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں. مسلمان کہتے ہی تابع دار کو ہے. اگر تو تابع داری نہیں کرتا تو مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان نام ہی کس چیز کا ہے؟ تابع داری کا ہے. اللہ کا حکم آ جائے لبیک کہہ جاؤ، اس پر کوئی اعتراض نہ کرو. یہ اعتراض کرنا کافروں اور کمیونسٹوں کا کام، تمہارا کام نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک قوم کا بغض تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، أَنْ تَعْتَدُوا، کہ تم اس پر ظلم کرو. ایسے نہیں ہے. اسلام کہتا ہے معاف کرو، ظلم نہ کرو. جیسے آج کل ہوتا ہے، اگر کسی ایک سے گناہ ہو جائے اور وہ بندہ بھاگ جائے تو ان کے ماں باپ پر ظلم، یہ جائز نہیں ہے. اسلام صرف اس تک محدود ہوتا ہے، آگے جائز نہیں کرا دیتا. باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں، اس کے قبیلے والوں سے نہیں لیا جائے گا. جو ظلم کرتا ہے اس سے لیا جائے. اسلام یہی کہتا ہے. آج ایک پٹھان غلطی کرے تمام پٹھانوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، ایک سندھی غلطی کرے تمام سندھیوں کو تم بول دیتے ہو. یہ اسلام نہیں ہے. اس سے اسلام اور نکل جاتا ہے ہمارے دلوں سے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم لا الہ الا انت آمین برحمتک.